السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ماں اور بہن، امید ہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے لیے کہ کرونا وائرس جو کہ ایک عالمی سطح پہ پھیل چکا ہے، یہ وائرس کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے آخری تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو مزید درست معلومات، مکمل معلومات ملے۔ میرے عزیز دوستو، ماں اور بہنوں، اسلام کسی بھی وبا کے تعلق سے، خواہ یہ موجودہ وبا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل ہے، کامل ہے۔ جہاں یہ دین بیت الخلاء میں جانے کی تعلیمات بھی انسانوں کو دیتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو مذہب، جو دین، جو دھرم اور جس کے فاؤنڈر، جس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے بیت الخلاء میں جانے تک کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہاں ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اتنی خطرناک جان لیوا وبا کے بارے میں کیا اسلام خاموش رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے کسی بھی وبا یا امراض ہے، اللہ کی جانب سے گائیڈ لائن ہے بندوں کے لیے کہ بندوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بس ضرورت ہے کہ اس دین کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھا جائے اور انسانوں تک اس کو پہنچائی جائے۔ میرے عزیز دوستو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس یا کوئی وبائی مرض کے تعلق سے بچنے کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہے، دوسروں سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے، دوسروں سے ڈسٹینس بنائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا اختیار کرنا، اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں جو ایک اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تقدیر سے بھاگنا ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے اور مومن کی شان نہیں کہ مومن بل میں چھپ جائے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے۔ شریعت اسلام کا جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ غور کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی وبائی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، اس سے بچنے کے لیے کسی بھی طرح کا احتیاطی تدابیر، چاہے وہ کسی اوتھینٹک معتبر ڈاکٹر کا گائیڈ لائن ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں احتیاطی تدابیر کے اندر آئیں گی۔ اس کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے کہ یہ بزدلی یا اسلام کا جو منشا ہے اس سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ہی جز ہے، اسلام کا ہی حصہ ہے۔ آپ کو اس واقعہ سے معلوم پڑے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام شام کی طرف سفر کر رہے تھے، ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو ان کو راستے میں معلوم پڑا کہ وہاں پہ کچھ وبا پھیلی ہوئی ہے، وبا قسم کی بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے موتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام نے اپنے مشورے کیے کہ آخر کیا کرنا چاہیے۔ مختلف صحابہ کے مختلف رائے تھی، اس لیے اس بات پر سب کا اتفاق ہوا اکثروں کا کہ لوٹ جانا ہی بہتر ہے، یعنی لوٹنا۔ اس وبا سے بچنے کے لیے انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کیا۔ ان لوگوں کا اپنا مشورہ ہوا کہ ہمیں لوٹنے میں بہتری ہے۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو؟ تو میرے عزیز دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کے تقدیر سے بھاگ کر اللہ کے تقدیر کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جو تقدیر کا جو بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یا کسی وبا سے، کسی مرض سے بچنے کے لیے کسی سے دوری بنانا، یہ اللہ کے بھروسے پر توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب تم ایسے علاقے کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں نہ جاؤ، اور وہاں کے رہنے والے بھی شخص، وہاں کا افراد بھی باہر نہ آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ متاثر جگہ، یعنی جہاں وبا پھیلی ہو، یا متاثر شخص، یعنی جس میں
کسی بھی طرح کی وبا یا مثال کے طور پہ یہ کرونا وائرس لے لیجیے، اگر اس کے اندر ہے وہ متاثر ہے تو اسے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، اس سے بچنا، اس سے الگ رہنا اسلام کا ہی پیغام ہے، اسلام کا ہی حکم ہے۔ وبا پھیل چکی ہے تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اسلام کا فرمان ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے کہ جہاں تک ہو سکے صفائی ستھرائی، صفائی ظاہری ہو یا باطنی ہو، اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام کا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، ان کا زندگی کا رویہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے، اس کا ہم یقین بھی نہیں کر سکتے۔ خود اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ پاک ہے، اس لیے ہمیں پاک صاف خوب رہنا چاہیے۔ اسلام کا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریفہ رہا ہے کہ آپ جب چھینک آتی تو رومال یا کسی کپڑے سے ڈھک لیتے تھے، اور اسلام کا جو یہ بنیادی چیز ہے بار بار اپنے ہاتھ پاؤں کو دھونا، یعنی وضو کرنا، وضو کریں 5 دن میں 5 ٹائم، اس کے علاوہ بھی بار بار ہاتھوں کو دھوئیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، یعنی جہاں تک ہو سکے حتی الامکان صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اس میں صفائی کا خیال رکھنا ہی بہت بڑی بات ہے، اور جو معتبر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کے گائیڈ لائن کا پالن کریں، حکومت کے گائیڈ لائن کا پالن کریں۔ اور یہ وبا اب پوری طرح سے دوسرا ویو شروع ہو چکا ہے، اس میں کافی موتیں ہو رہی ہیں، خاص کر ہمارا ملک ہندوستان میں ابھی یہ چرم پر پہنچ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت پورے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تحفظ، اپنے آپ کو حفاظت کرنا ہے۔ اور اس میں جو سانس کی کمی ہو رہی ہے، یعنی جب سانس گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پہ خاص طور سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اسے موقع پہ ہمیں جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پیٹ کے بل سو کر وغیرہ اپنے سانس کو زور زور سے لیں، اس طرح کے اور بھی کئی طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عوام انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔